آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب خیابان اردو کے سبق نمبر 7 کا، جس کا عنوان ہے گیت محمد عظمت اللہ خان۔ بچوں اس سبق کے اندر گیت دے رکھے ہیں اور عظمت اللہ خان کے گیت ہیں۔ سبق کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے گیت کا تعارف حاصل کیا، سمجھا ہم نے کہ گیت کیا ہے اور کس طرح سے لکھے جاتے ہیں، کیا حیت ہوتی ہے گیت کی۔ اور دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں، یہاں پر ہم عظمت اللہ خان کا تعارف حاصل کریں گے۔ اس سبق میں عظمت اللہ خان کا ایک گیت ہے جس کا ہم تیسرے حصے میں مطالعہ کریں گے، اور پھر نصابی کتاب میں جو سوالات ہمیں دیے گئے ہیں وہ سبق کے چوتھے حصے میں ہم ان کے جوابات حاصل کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم سبق کا دوسرا حصہ، محمد عظمت اللہ خان کا تعارف۔ عظمت اللہ خان اردو کے جانے پہچانے نظم نگار ہیں۔ آپ علم عروض میں جدت کے لیے مشہور ہیں اور غزل کے آپ خلاف تھے، بہت آپ نے خلافت کی ہے غزل کی۔ نظم کو ہی آپ نے اپنا ہتھیار بنایا اور نظم کے ذریعے ہی اپنی بات کی۔ گیت بھی آپ نے بہت خوبصورت لکھے ہیں، بہت اچھے اور عمدہ قسم کے گیت آپ نے لکھے ہیں۔ آپ اردو ادب کے اندر آپ نے سب سے پہلے اور سب سے عمدہ قسم کے ہندی الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ہندی الفاظ کے استعمال سے آپ نے اپنی شاعری کو خوبصورت بنایا ہے، اور ساتھ ہی ہندی بحروں کا استعمال بھی آپ نے اردو زبان کے اندر اپنے نظم لکھنے میں اور گیت لکھنے میں استعمال کیا ہے۔ آج بچوں ہم انہی کا تعارف حاصل کریں گے، محمد عظمت اللہ خان کے حوالے سے بات کریں گے اور اردو ادب میں ان کا کیا حصہ ہے، گیت کس طرح سے لکھے ہیں، اور ان کی زندگانی کے حوالے سے ہم مختصر معلومات حاصل کریں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ محمد عظمت اللہ خان آپ کا نام ہے، اور 1887 میں آپ پیدا ہوئے اور 1940 میں آپ کا انتقال ہوا۔ سن ولادت اور انتقال کا سن آپ کو یاد رکھنا ہے۔ محمد عظمت اللہ خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان دہلی کے ممتاز گھرانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ دہلی کے نامور آپ کے گھرانہ تھا، بہت نام تھا آپ کا، اور جو شاہی خاندان تھا اس وقت، یعنی آپ سے پہلے بھی جو مغلیہ خاندان تھا وہاں سے آپ کے تعلقات تھے، وہاں سے آپ کی رشتہ داری وغیرہ تھی۔ ان کے ننیالی بزرگ شاہان مغلیہ کے خاص مقربین تھے۔ مقربین یعنی قرب رکھنے والے، قریب کے تھے۔ جو شاہی خاندان تھا، مغلیہ خاندان تھا، مغلیہ خاندان کے قریبی تھے آپ کے ننیال سے۔ اس بنا پر انہیں خان کا خاندانی خطاب عطا ہوا تھا۔ یہ اس وقت کا خطاب تھا جو خاندانی چلا آ رہا تھا۔ مغل خاندان کی، مغل شاہانہ لوگوں کی قربت کی وجہ سے، ان کی پاس رہنے کی وجہ سے، قریبی قربت کی وجہ سے آپ کو خان کا خطاب دیا گیا تھا۔ خاندانی خطاب تھا، یہ آپ کو نہیں دیا گیا، آپ کے نانا کو دیا گیا تھا، اور وہاں سے یہ چلتا رہا۔ وہ ایک ذہین اور ہونہار طالب علم تھے۔ فلسفہ، نفسیات اور سیاسیات کے اندر آپ کی دلچسپی تھی۔ یہ آپ کے خاص مضمون تھے مطالعے کے، ان میں آپ گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ کہاں پر؟ فلسفے کے اندر، درشن جس کو کہتے ہیں، اور نفسیات، نفس سے متعلق جو علم ہوتا ہے وہ نفسیات کہلاتا ہے، اور سیاست سے متعلق، راجنیتی سے متعلق جو علم ہوتا ہے وہ سیاسیات کہلاتا ہے۔ تو یہ 3 جو مضمون ہیں اس کے اندر آپ کی گہری دلچسپی تھی۔ انہیں اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ عبور یعنی پکڑ تھی، مضبوطی سے آپ اچھے جانکار تھے۔ ان کی نثر دہلی کے ٹھیٹھ اردو میں ہوتی تھی، لیکن شاعری میں انہوں نے اپنی الگ ہی راہ نکالی۔ جو انہوں نے نظم لکھی وہ تو جو دہلی کی خالص اردو ہوتی تھی، جو عام بول چال میں دہلی کے اندر بولی جاتی تھی، اس زبان کے اندر، جو پرانی زبان تھی اس زبان میں آپ نے لکھی ہیں نثریں، لیکن نظم کے لیے آپ نے الگ راہ نکالی ہے، آپ نے آسانی چنی ہے، اور اردو کے اندر ہندی الفاظ کو ملاتے ہوئے آپ نے نظم نگاری کی ہے۔ شاعری میں بھی گیت انہیں زیادہ پسند تھے۔ نظم نگاری آپ کا شوق تھا، غزل سے آپ دور رہتے تھے، مخالف بھی تھے آپ غزل سے، غزل لکھنے کے۔ نظم کو آپ نے اپنا کارکن بنایا، میدان بنایا، اور نظم کو میدان عمل بنانے کے بعد بھی نظم کے اندر گیت آپ کو بہت زیادہ پسند تھے، جو نظم کے اندر ہی ایک صنف ہے۔ ان کی شاعری کی ایک خصوصیات اس کا سریلا پن تھا۔ گیت آپ کے شوقین تھے گیت کے، اور سریلا پن آپ کی شاعری کے اندر ملتا تھا، ترنم آپ کی شاعری کے اندر ملتی تھی۔ انہوں نے اپنے گیتوں اور نظموں کے مجموعے کا نام بھی سریلے بول ہی رکھا تھا۔ جو آپ کا شائع ہوا تھا آپ کی حیات کے اندر
सुरीले बोल के नाम से आपकी नज़मों और गीतों का मजमुआ, नज़म भी थे इसमें और गीत भी थे, ये शाये हुआ था। दिल्ली के ज़माना क़याम में उन्होंने बाकायदा हिंदी भी सीखी थी और कहा जाता है कि उन्होंने कुछ दिन संस्कृत के एक पंडित की सोबत से भी फैज़ हासिल की। तो हिंदी के भी आप जानकार थे और संस्कृत की भी आपने इल्म हासिल किया था। उर्दू में हिंदी लफ्ज़ों और बहरों का, उर्दू में हिंदी लफ्ज़ों और बहरों का इस्तेमाल अज़मतुल्लाह खां के असर से मकबूल हुआ। अज़मतुल्लाह खां ही वो पहले शायर थे जिन्होंने उर्दू में हिंदी बहरों का इस्तेमाल किया और बहुत बड़ी तादाद में हिंदी अल्फाज का भी आपने अपनी नज़मों में और गीतों में इस्तेमाल किया। मौलवी अब्दुल हक जो मुहक्किक हैं और बहुत बड़ी हस्ती है उर्दू की, जनवरी 1926 के रिसाला उर्दू में, रिसाले का नाम है उर्दू, इस रिसाले में उनका एक आर्टिकल छपा। उस आर्टिकल में उन्होंने मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां की शायरी पर तबसरा किया है इसके ऊपर, और तबसरा करते हुए लिखते हैं कि मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां ने उर्दू में एक नई राह निकाली है। ये उर्दू में नई राह निकालने के लिए जाने जाते हैं, और वो नई राह क्या है कि एक तो उन्होंने हिंदी बहरे इख्तियार किए हैं। आपको नोट कर लेना, ये बहुत ख़ास बात है। जो नई राह निकाली है, आपको क्यों जाना जाता है, क्यों पहचाना जाता है, तो मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां का जो बड़ा काम है वो ये है कि उन्होंने हिंदी बहरे इख्तियार की हैं। पहले शायर थे आप हिंदी बहरे इस्तेमाल करने वाले, और दूसरे हिंदी अल्फाज का बड़ी खूबी से इस्तेमाल किया है। बहुत खूबसूरती से आपने हिंदी अल्फाज का उर्दू में इस्तेमाल किया है। और तीसरे है हमारे मुआशरे की खूबसूरत तस्वीर खींची है इन्होंने। जो इनके गीत होते थे और जो इनकी नज़में होती थी, उनके मौजू मुआशरे से मुताल्लिक होते थे, तो मुआशरे की अक्कासी आपने की है, ये भी इनका बहुत बड़ा काम है। तो ये थी बच्चों अज़मतुल्लाह खां के हवाले से मुख्तसर मालूमात जो निसाबी किताब में दी गई है, हमने हासिल की। यहाँ पर सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।